خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت قدوس نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پادری بینجمن پاسکل کا سلام پہنچے۔ میرا تعلق پاکستان اسمبلیز آف گاڈ چرچ سے ہے، میں وہاں پادری ہوں اور پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس میں اسٹاف کے طور پر خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ پھر اپنے تمام ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع حاصل ہوا ہے، جس کے لیے میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اور اپنے پیارے بھائی پادری دانش پیٹر کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میری کلیسیا، میرے ادارے یعنی PFES اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی عید آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اور آپ کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہم اسی موضوع پر یعنی ولادت مسیح کے پرمسرت موقع کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً آج سے 34-35 برس پہلے، جب ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے تھے، تو ہمارے ایک دوست تھے سید منصور حسین زیدی، جو کہ LRBT اسپتال جو ہے، آنکھوں کا اسپتال کرنگی والا، وہاں پر وہ کام کرتے تھے اور وہاں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی جس میں نابینا افراد کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہاں اس زمانے میں، آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن اس زمانے میں کیسٹس کا زمانہ ہوتا تھا، تو ہم ایک ٹیپ ریکارڈر میں یا کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگا کر تو کتابیں پڑھتے، افسانے پڑھتے اور کہانیاں سنتے، اور اس طرح سے۔ تو وہ اس لائبریری کے انچارج تھے، یعنی سید منصور حسین زیدی۔ کرسمس کے دن تھے تو منصور حسین زیدی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بینجمن، کرسمس کی تیاری کیسی ہو گئی؟ تو میں نے ان سے کہا، جی ہماری کیا تیاری ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی جو آج 35 برس بعد بھی مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد سے میں نے اسی طرح سوچنا شروع کر دیا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ کرسمس کی تیاری تو دل کی تیاری ہوتی ہے۔ اور مجھے ایک مسلم بھائی سے یہ بات سن کر انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جس بات کا ادراک میرے بچپن میں مجھے نہیں تھا، وہ بات اپنے ایک مسلم بھائی سے میں نے سنی، اور میں آج تک اس بات کو سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کرسمس کی تیاری کے حوالے سے، ولادت مسیح کی تیاری کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہیں، جی کرسمس تو بڑا دن، تو عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کا بڑا دن ہے، کس کے لیے بڑا دن ہے، اور کس کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی عید ولادت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں، جن لوگوں کا کردار ہے، سب سے پہلے خدا، جس نے
پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں پروٹو ایونجلم کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی سب سے پہلی بار خوشخبری دی، اور پھر اس خوشخبری میں بابا آدم اماں حوا کو شریک کیا، کیونکہ خدا خود تو خالق کائنات ہے، اسے تو نجات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے آدم و حوا کے کرسمس سے، یعنی اور چونکہ پوری نسل انسانی آدم کے صلب میں موجود تھی، اس لیے بلا تفریق مذہب، رنگ، فرقہ، زبان، سٹیٹس، یہ خوشخبری یعنی کہ یسوع مسیح کی ولادت کی عید کی خوشخبری وہ سب کے لیے اور ہر ایک کو اسے منانا چاہیے، اور اب ایسا ہو بھی رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اب چائنا میں، پوری دنیا میں، یعنی جو کرسمس کا تہوار ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تہوار ایک عالمگیر شہرت کا حامل ہو چکا ہے۔ کچھ برس پہلے سٹار پلس کے ڈرامے چلا کرتے تھے، تو ان ڈراموں میں بھی جو بھی ایونٹ آتا تھا وہ اسے سیلیبریٹ کرتے تھے، اور خاص طور پر کرسمس کا یعنی خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا تہوار بھی وہ جوش و خروش کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ اس کے بعد چونکہ کم و بیش ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں خداوند یسوع مسیح کی پیش گوئی کی ہے۔ بزرگ یعقوب نے خداوند یسوع مسیح کی پیش گوئی کی جب وہ یہودا کو برکت دے رہے تھے۔ بزرگ موسیٰ نے پیش گوئی کی اور کہا کہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے مجھ جیسا ایک نبی یعنی کہ کرائسٹ پیدا ہوگا۔ یہ تو ہمارے اپنے انبیاء ہیں، غیروں نے بھی مسیح کی پیش گوئی کی ہے۔ آپ گنتی کی کتاب 22، 23، 24 پڑھ کر دیکھیے، اس میں بلعام نے پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ بلعام جو کہ ایک غیر قوم کا شخص تھا، فال نکالتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر یسایہ، یرمیہ اور باقی تمام انبیاء نے خداوند مسیح کی پیش گوئی کی ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام انبیاء اور ان کی اس لحاظ سے تمام انبیاء اور ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے کرسمس ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی پیش گوئی سنی۔ اور جب فرشتے کو یہ کہا گیا کہ جاؤ مقدسہ مریم کی طرف، تو پھر فرشتے کے لیے کرسمس ہے۔ جب مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا گیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدسہ مریم کے لیے کرسمس ہے۔ پھر بزرگ یوسف کو خواب میں فرشتے نے آ کر کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہے، روح القدس کی قدرت سے۔ تو آدم و حوا کے لیے کرسمس ہے، تمام انبیاء کے لیے کرسمس ہے، غیر اقوام کے لیے کرسمس ہے، یوسف و مریم کے لیے کرسمس ہے۔ اور جس رات خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے بیت لحم کی چرنی میں،
میرے عزیزو، اس رات فرشتوں کے گروہ، ان کی قطاریں گاتی ہوئی عالم بالا پر ہوشنا اور زمین پر ان لوگوں کے درمیان صلح جن سے خدا راضی ہے۔ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے ٹولوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن سے خدا راضی ہے کرسمس ہے۔ پھر فرشتوں نے آ کر جنگل میں اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہوئے چرواہوں سے بات کی، اور چرواہوں کو یہ خوشخبری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں چرواہوں کے لیے کرسمس ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے انسانوں کے گناہوں کے لیے کون ذبح ہوتا ہوا آیا تھا؟ وہ جانور تھے۔ تو چرواہوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب جو انسانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، ان کا کفارہ ادا کر کے، ان کے گناہوں کا فدیہ دے کر وہ ان کے گناہوں سے چھڑائے گا، وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب تمہارے جانوروں کو قربانی انسانوں کے لیے دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو چرواہوں کے لیے کرسمس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب وہ پیدا ہوئے تو چرنی میں رکھا گیا، وہاں جانوروں کے لیے بھی کرسمس ہے، ان کے لیے بھی سیلیبریشن ہے کہ اب تمہاری جگہ ذبح ہونے کے لیے اصل حقیقی برہ، جس کے بارے میں یوحنا نبی نے کہا، جس کے بارے میں یوحنا نے فرمایا، وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب مقدسہ مریم کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس سے پہلے اس کی خبر الشبہ تک پہنچ گئی تھی۔ پھر جب مقدسہ مریم مقدسہ الشبہ کے گھر گئیں تو وہاں پر انہوں نے کہا، میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے، کیونکہ جو ہی مریم تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بچہ خوشی کے مارے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ تو میرے عزیزو، ایک حاملہ عورت کے لیے کرسمس ہے، اور ایک ایسے بچے کے لیے کرسمس ہے جو ابھی رحم مادر میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی خبر پا کر، اس کی ماں کا سلام سن کر اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل رہا ہے خوشی کے مارے۔ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کو 8ویں دن ختنے کے حوالے سے 8ویں دن ختنے کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے پاک، یعنی جو شرعی اعتبار ہے، وہ ماں کے پاک ہو جانے کے دن، یعنی 40 دن بعد، کیونکہ ایک شرعی پروسیس تھا کہ جب عورت کوئی بچہ جنے گی تو 40 دن تک وہ ناپاک رہے گی۔ جب ان کی پاکیزگی کا وقت آ گیا تو پھر وہ ہیکل میں خداوند مسیح کو لے کر آئے۔ یہودیوں کی یہ روایت تھی کہ 40 دن بعد بچے کو ہیکل میں لا کر پیش کیا جاتا تھا، اور ہیکل میں عجیب واقعات پیش آئے۔ وہاں ایک آشر کے قبیلے کی حنا نام کی بیوہ تھی جو 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل میں رہتی اور دعا روزہ اس کی عادت تھی۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کا درشن کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کا درشن کیا۔ اس کے لیے کرسمس، یعنی ایک بیوہ عورت کے لیے، ایک حاملہ عورت کے لیے، ایک ایسے بچے کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا،
ایک ایسی عورت جو کنوارے پن میں ہے یعنی مقدسہ مریم، اور اب ایک بیوہ کے لیے جو 84 برس سے بیوہ ہے کرسمس کی خوشی ہے۔ اور پھر ہمیں بزرگ شمعون دکھائی دیتے ہیں۔ بزرگ شمعون نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی گود میں لیا، انہیں برکت دی اور کیا دعا کی کہ اے خدا اب تو اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میں نے تیری نجات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو ایک بزرگ شخص کا کرسمس بھی ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو مجوسی تھے، مجوسیوں کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 3 مجوسی تھے، لیکن کلام خدا میں کیا درج ہے کتنے مجوسی تھے؟ کئی مجوسی خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا ستارہ فلک میں دیکھ کر اپنے اپنے ملکوں سے چل پڑے، اور علماء کہتے ہیں کہ ان کے ملکوں سے 18 مہینے سے 2 سال تک کا سفر تھا خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کا۔ انہوں نے اپنے ڈبوں میں، باکسز میں، صندوقوں میں بہت سارے تحائف لیے، سونا، مر اور لبان، اور 18، 20، 24 مہینے کا سفر کر کے وہ بیت لحم پہنچے۔ وہ یروشلم میں پہنچے، وہاں وہ غلطی سے ہیرودیس کی طرف چلے گئے، اور ہیرودیس نے دریافت کیا کہ خداوند مسیح کی ولادت کہاں ہونی چاہیے۔ علماء کو بلایا، اور علماء نے کہا کہ بیت لحم میں ہونی چاہیے، اور بیت لحم کے پھر بچوں کو وہاں قتل کروایا گیا تھا تاکہ مسیح بھی قتل ہو جائیں، لیکن خدا نے خواب میں بزرگ یوسف کو رہنمائی فراہم کی کہ آپ انہیں مصر لے جائیں۔ عزیز ناظرین، آپ دیکھیے کہ کس کس شخص کو کا کرسمس نہیں ہے، ہر ایک شخص کے لیے۔ پیدائش کی کتاب سے شروع کیا ہم نے، آدم و حوا کا کرسمس، انبیاء کا کرسمس، غیر اقوام کے انبیاء کا کرسمس، پھر ہم نے دیکھا کہ زکریا کا کرسمس، یوحنا کا کرسمس، الشبہ کا کرسمس، مقدسہ مریم کا کرسمس، یوسف کا کرسمس، شمعون بزرگ کا کرسمس، حنا بیوہ کا کرسمس، فرشتوں کا کرسمس، گڈریوں کا کرسمس، جانوروں کا کرسمس، عوام کا کرسمس، یہاں تک کہ جو بچے قتل ہوئے ان کا بھی کرسمس میں حصہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور بائبل میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے۔ آج ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ کرسمس تو صرف بچوں کا ہوتا ہے؟ بالکل بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، یوحنا جو بھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہ بچے جو قتل ہو گئے، وہ کرسمس کے لیے قتل ہو گئے۔ یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں پیش آیا، لیکن ان کا تذکرہ نہ کیا جانا زیادتی ہے۔ تو ہم نے کرسمس کو جوڑا ہوا ہے جسمانی تیاری سے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہم نے کپڑوں سے کرسمس کو جوڑ دیا ہے، شوز سے کرسمس کو جوڑ دیا ہے، دعوتوں سے کرسمس کو جوڑ دیا ہے،
اور بدقسمتی سے کئیوں نے تو شرابوں سے، کئیوں نے نشوں سے کرسمس کو جوڑ دیا ہے۔ کرسمس کا تہوار ایسا تہوار نہیں ہے کہ جس پر سیکولر گائکی کے پروگرام کیے جائیں، جس پر گانے اور غزلیں گائی جائیں۔ ایسا تہوار نہیں ہے کہ شراب پی کر گلیوں میں شور شرابہ کیا جائے۔ یسوع مسیح کی ولادت کا تہوار پکنکوں پہ جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی تقلید کے لیے ہے۔ جب مسیح کی ولادت ہوئی تو فرشتے حمد و ثنا کر رہے تھے، مقدسہ حنا بیوہ خدا کی ستائش کر رہی تھی، بزرگ شمعون خدا کی حمد کر رہے تھے، مقدسہ مریم نے حمد کا گیت شروع کر دیا۔ تو اس لیے عزیز ناظرین، سامعین، دیکھنے اور سننے والوں، ہم کیسے کرسمس کو منا رہے ہیں؟ ہم کون سی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ دل کی تیاری چاہیے، دل کی۔ دل تیار نہیں ہے تو کچھ بھی تیار نہیں ہے۔ گھروں کو جتنا مرضی سجا لیں، جتنی مرضی تیاری کر لیں، بہن بھائیوں کو جتنے مرضی تحائف دے دیں، لیکن اگر کرسمس میں سے، اس تہوار میں سے، ولادت مسیح میں سے حمد و ثنا کا پہلو نکال دیا تو بیکار ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ امید بانٹنے کا تہوار ہے۔ فرشتوں نے آ کر گڈریوں سے امید بانٹی، جاؤ جا کر نظارہ کرو، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ امن بانٹنے کا تہوار ہے۔ فرشتوں نے کہا ان کے درمیان صلح، جن سے خدا راضی ہے، جن سے خدا راضی ہے۔ یہ خوشی بانٹنے کا تہوار ہے۔ بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، خوشی کا تہوار ہے۔ اور یہ محبت کا تہوار ہے۔ ہم خدا کی محبت کو قریب سے اس تہوار میں، اس عید پر دیکھتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز ناظرین و سامعین، ہمیں اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں امید، ہماری زندگی میں سلامتی، خوشی اور محبت ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ہمیں اسے شیئر کرنا ہے۔ جیسے شمعون، جیسے انبیاء کے پاس جب خبر آئی تو انہوں نے شیئر کیا۔ یہ شیئرنگ کا تہوار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم سب کا یہ تہوار ہے۔ یہ بچوں کا تہوار ہے، یہ بڑوں کا تہوار ہے، یہ عورتوں کا تہوار ہے، یہ مردوں کا تہوار ہے، یہ نارمل لوگوں کا تہوار ہے، یہ معذوروں کا تہوار ہے، یہ یتیموں کا تہوار ہے، یہ بیواؤں کا تہوار ہے، یہ بانجھ عورتوں کا تہوار ہے، یہ نبیوں کا تہوار ہے، یہ نبیوں کی قوموں کا تہوار ہے، یہ ہر ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کا تہوار ہے۔ آئیے ہم اس تہوار کو اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ گویا یہ ہم سب کا تہوار ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے اور کلام متجسم کے لیے جسے تو نے اس دنیا میں اس تہوار پر بھیجا۔ اور اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں سکھایا کہ کرسمس کسی ایک طبقے کا نہیں، کسی ایک گروہ کا نہیں،
کسی ایک قوم کا نہیں، بلکہ یہ تہوار تو سب کا ہے۔ یہ تہوار چینیوں کا ہے، یہ تہوار عربیوں کا ہے، یہ تہوار انگریزوں کا ہے، یہ تہوار ایشیا والوں کا ہے، یہ تہوار پوری دنیا والوں کا ہے۔ خدا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تہوار کی حقیقی روح کو لے کر لوگوں کے پاس جائیں اور سب کو بڑے دن کی خوشی میں شامل کرنا سیکھیں۔ خدا باپ تو گریس نیٹ ورک اور ہمارے بھائی دانش پیٹر کو برکت دے اور ان کی ساری ٹیم کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح تیرے کلام کو لوگوں تک، دنیا تک، جہانوں تک، ملکوں تک پہنچاتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔